بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ سب کو بہت بہت جمعہ مبارک۔ اور جمعے کے روز ہم سورہ کہف کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ تو آج ہم سورہ کہف کی 23ویں نمبر آیت سے آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ 22 ہماری ہو چکی ہیں، جس کے اندر ایک ڈیٹیل ذکر آ گیا اصحاب کہف کا۔ وہ آئے، کتا ان کے ساتھ تھا، سورج نکلتا تھا ادھر سے ادھر، اور لوگ اس میں حجت کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے چاندی کا سکہ دے کے بھیجا اور اللہ نے ان کو سلائے رکھا۔ تو یہ ہمارے 2 سیشنز کے اندر اچھے ڈیٹیل سیشن تھے اس میں سورہ کہف۔ تو اب سورہ کہف کو ہم 23ویں نمبر آیت سے آج کنٹینیو کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی بھی کام کے بارے میں کبھی یہ نہ کہو کہ میں یہ کام کل کر لوں گا۔ کسی بھی کام کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں یہ کام کل کر لوں گا، ہاں یہ کہو کہ اللہ چاہے گا تو کر لوں گا۔ اللہ ان یشاء اللہ، یعنی انشاءاللہ بولنا۔ ہاں یہ کہو کہ اللہ چاہے گا تو کر لوں گا، اور جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو اور کہو مجھے امید ہے کہ میرا رب کسی ایسی بات کی طرف رہنمائی کر دے جو ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی کام آپ اپنی کیپیسٹی میں یہ مت کہیں کہ میں یہ کر لوں گا، میں یہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے جی میں یہ کر لوں گا۔ آپ نے اس میں انشاءاللہ ضرور بولنا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کے بغیر آپ گیم کھیل ہی نہیں سکتے بھائی، یہ بتانے کا مقصد۔ اور یہ آگے آئے گا جب ہم سیرہ اپنی کر رہے ہیں نا، تو اللہ کے نبی سے کچھ سوال پوچھے نان مسلمز نے، کافروں نے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں کل آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ وہی نہیں آئی، اس امید میں انہوں نے بول دیا کہ میں آپ کو کل جواب دوں گا۔ وہی نہیں آئی، پھر وہی نہیں آئی، پھر وہی نہیں آئی۔ یہاں ان لوگوں نے مذاق بنانا شروع کر دیا، دیکھا جی کہا تھا کہ جواب آئے گا، جواب ہی نہیں آیا، پھر یہ آیتیں آئیں۔ صحیح ہے، تو وہ جب ہم سیرہ کریں گے تو ڈیٹیل میں وہ آ جائے گا۔ یس، کہ بھائی اللہ کے نبی آپ بھی کہیں تو بغیر یہ کہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا تو، اس کے بغیر آپ بھی کوئی بات نہ کہیں، تو پھر ہماری آپ کی مجال کیا رہ گئی؟ میں اتنی سیل اتار دوں گا، ہو گئی یہ۔ اب کچھ لوگ جب وہ ہم کرتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ بولتے ہیں، انشاءاللہ اتنے لاکھ اتنے لاکھ، اور کچھ کرتے ہیں ڈائریکٹ نمبر۔ انشاءاللہ از اے مسٹ، انشاءاللہ۔ ہاں اب انشاءاللہ اللہ نے کر دیا، اب آپ اپنا بھی ایفرٹ پوری کریں۔ ہاں یہ کہو کہ جب اللہ چاہے گا تو کر لوں گا، اور جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو اور کہو مجھے امید ہے کہ میرا رب کسی ایسی بات کی طرف رہنمائی کر دے جو ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو۔ اور وہ اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال اور مزید 9 سال سوتے رہے۔ انشاءاللہ والی آیت کے بعد سونے کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ 300 سال سوتے رہے، یعنی بغیر انشاءاللہ کے کوئی کام کرو گے نا تو 309 سال تک کرتے رہو، رزلٹ نہیں ملیں گے، یہی سمجھ لو اس کا مطلب۔ ورنہ اصحاب کہف کا ذکر تو پیچھے ٹوٹ گیا تھا، انشاءاللہ یہ آیت کے بعد پھر آ گیا، یہ کیا ربط ہے؟ یعنی انشاءاللہ کے بغیر پھر بیٹھے رہو سالہ سال، 309 سال تو ہم نے زندہ ہی نہیں رہنا، اس کا مطلب وہ کام
ہوگا ہی نہیں. بغیر انشاءاللہ کے آپ نے آگے ہی نہیں بڑھنا بھائی. ورنہ بتائے نا اصحاب کہف کا تو ذکر پیچھے ختم ہو چکا ہے, بریک آیا تھا نا, کیونکہ ٹھیک ہے جی. 22ویں آیت میں یہ پوچھ رہے تھے کہ 3 آدمی تھے, چوتھا ان کا کتا تھا, 4 آدمی تھے, 5واں ان کا کتا تھا. پھر یہ انشاءاللہ والی بات آئی, پھر 309 سال کا ذکر آیا. بیچ میں انشاءاللہ کیوں آ گیا؟ ڈائریکٹ یہ والا ذکر آتا جب انہی کی سیکوینس چل رہی ہے, تو اچانک سے بیچ میں ایک آیت آ گئی انشاءاللہ کی. بھائی وہ 3 آدمی تھے, چوتھا ان کا کتا تھا, اور پھر آئی انشاءاللہ والی بات, اور پھر آئی کہ یار وہ 309 سال تک سوتے رہے. 2 آیتیں بیچ میں آ رہی ہیں. اچھا, اور وہ اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال اور مزید 9 سال سوتے رہے. اگر کوئی اس میں بحث کرے تو کہہ دو کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت سوتے رہے. آسمانوں اور زمین کے سارے بھید اسی کے علم میں ہیں. وہ کتنا دیکھنے والا اور کتنا سننے والا ہے, اس کے سوا ان کا کوئی رکھوالا نہیں ہے, اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اس کو کوئی پارٹنر ایسوسیٹ نہیں کرتا اپنے ساتھ. تنہے تنہا اکیلا بادشاہ ہے, یہ ہے بات. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ ہی اللہ ہے, اللہ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. بات سٹارٹ ہی اللہ سے ہے, اینڈ ہی اللہ پر ہے. اور اے پیغمبر تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کے ذریعے جو کتاب بھیجی گئی ہے اسے پڑھ کر سنا دو. ٹھیک ہے جی. اور وحی کی ہم اقسام پڑھ چکے کہ کبھی جبرائیل اپنی شکل میں آئے, کبھی ایک صحابی کی شکل میں آئے, کبھی کسی اور کی شکل میں آئے, کبھی فرشتوں نے آ کے پیچھے سے وحی کر دی, کبھی خواب میں وحی کر دی, کبھی آواز آ گئی, وسپرنگ ہو گئی. ٹھیک ہے, تو ہم اقسام سیرہ کی اپنی کلاس میں کر چکے ہیں. اور اے پیغمبر تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کے ذریعے جو کتاب بھیجی گئی ہے اسے پڑھ کر سنا دو. کوئی نہیں ہے جو اس کی باتوں کو بدل سکے, یعنی اللہ کی باتوں کو کوئی بدل سکے, کوئی نہیں ہے جو اللہ کی باتوں کو. اور اسے چھوڑ کر تمہیں ہرگز پناہ کی جگہ نہیں مل سکتی. اللہ کو چھوڑ کر ہرگز تمہیں پناہ کی جگہ نہیں مل سکتی. تو اب آپ سوچ لیں جی, اب آپ اللہ کو چھوڑ کر اگر ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ میرے بگڑی معاملات بن جائیں, میرے پھنسے ہوئے معاملات بن جائیں, کیسا ہو سکتا ہے؟ پھر عباس بھائی عثمان کے ساتھ یوں کر رہا ہے. کل اتفاق ہوا ہے کہ میں گاڑی میں تھا, چیری بھائی میرے ساتھ تھے, ہم لوگ باہر نکلے, یہ بھائی عثمان بیچارہ بائک پہ بیٹھا ہوا اور یہ باہر اترا کھڑا ہوا نا, یہ بائک پہ بیٹھا ہوا معصوم ہے ہمارا عثمان. عباس بھائی یوں پیچھے سے نا اشارے نظر آ رہے ہیں, میں یوں کر رہا ہوں. میں نے بولا یار پتہ نہیں کیا معاملہ ہو گیا. گاڑی میں نے اس کو بولا فیضان کو گاڑی بالکل سامنے لگاؤ, ایک دم شیشہ اتار کے. میں نے ہاں بھائی کیا ہو گیا, جھگڑا شروع ہو گیا کیا؟ بس 2 مہینے چلی محبت دوستی. نہیں عمر بھائی میں تو کہتا ہوں میری بات سن لیا کرے, میری سنتا نہیں ہے, مانتا ہے. میں نے بولا اچھا یہ دن آ گئے کہ سنانی پڑ رہی ہے. واہ بھائی واہ. اچھا اس کی بھلائی کے لیے اس پہ غصہ کر رہے تھے. واہ 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 بھائی واہ. اور دیکھیں کل پھر ان کو جلدی چھٹی بھی دے دی عباس بھائی نے کہ تم لوگ چلے جاؤ, میں سنبھال لوں گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ لوگوں کی تارہ ستارہ کی جوڑی قائم رکھے, ہیں سورج اور چاند کی جوڑی سلامت رکھے. وہ تو بجلی دے رہا ہے نا تارہ ستارہ کو. ہاں. اور اے پیغمبر تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کے ذریعے جو کتاب بھیجی گئی ہے اسے پڑھ کر سنا دو. کوئی نہیں ہے جو اس کی باتوں کو بدل سکے, اور اسے چھوڑ کر تمہیں ہرگز پناہ کی جگہ نہیں مل سکتی. اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں.
سر الٹیمیٹ الٹیمیٹ. اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ رکھو. یہ اللہ کا حکم آ رہا ہے. فتنے کے دور میں پڑھنی ہے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے. اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں. یعنی ایسے لوگوں کے سرکل کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور استقامت کے ساتھ, یعنی ڈیڈیکیشن, پرنسپل کے ساتھ, ڈسپلن کے ساتھ, کنسسٹنسی کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ جڑے رہنا ہے جو اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہوں, جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوں. میں اپنی بات نہیں کر رہا. ہاں, تو اگر ہم اللہ کی بات کریں تو جڑے رہیں, نہیں کریں تو نہ جڑیں. صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے جی. اور وہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی, اگلا بندہ خود اس کا تعلق بن جاتا ہے نا. یہی تو ریزن ہے شہریار بھائی کی عرفان بھائی کے ساتھ بیٹھنے کی. ماشاء اللہ, اٹس آل اباؤٹ وائبس اینڈ سٹنگ ایٹ پارک فٹ. یس, although he is doing his personal work all the time from Park Fit's office, but it is all fine. At least he is getting that environment. So yes, pride کہیں اور نہ ہو جائے. پرائڈ کہیں اور یوز ہوتا ہے بھائی جان. یہ پرائڈ لفظ بھی گندا ہو گیا, اس لیے خیال کریں. اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں, اور تمہاری آنکھیں دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کی تلاش میں ایسے لوگوں سے ہٹنے نہ پائیں. یعنی تم دنیاوی خوبصورتی, دنیاوی لالچ, دنیاوی خواہشات کے چکر میں اللہ والے لوگوں کو چھوڑ کر کئی دنیا دار لوگوں کی محفل میں نہ بیٹھنا شروع کر دو کہ تمہیں لگ رہا ہے کہ یار وہاں مال مویشی زیادہ ہے. یس, وہاں دارو بک رہی ہے, وہاں سگریٹ چل رہی ہے, وہاں انجوائمنٹ چل رہی ہے, وہاں پارٹی ہو رہی ہے. تو آپ دنیا داری کے چکر میں, دنیا کی لذت کے چکر میں ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہ کریں. ایسے لوگوں کو بھول نہیں جائیں, ایسے سرکل کو بھول نہیں جائیں, بلکہ استقامت کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ ایسوسیشن رکھیں. یہ بہت ہی کمال کی آیت ہے بھائی, کمال کی آیت ہے, بہت ہی کمال, بہت ہی کمال. آیت نمبر 28 ہے بھائی, 28 نمبر آیت ہے یہ, 18.28. اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں, اور تمہاری آنکھیں دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کی تلاش میں مطلب اللہ والے لوگوں کو چھوڑا ہے, دنیاوی خوبصورتی, دنیاوی لوگوں کی, دنیاوی مٹیریلزم کو حاصل کرنے کی تلاش میں نکلے ہوئے ہو کہ تم اس تلاش میں اتنا نکل گئے, اور تمہاری آنکھیں دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کی تلاش میں ایسے لوگوں سے ہٹنے نہ پائیں. یعنی اگر تلاش میں نکل بھی رہے ہو تو ایسے لوگوں کا ان کا سرکل بالکل زیرو مت کر دو, چھوڑ مت دو, ان سے ہٹنے نہ پائیں. اور کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے. بڑی کمال کی آیت ہے بھائی. یہ تو سامنے لکھی ہوئی ہونی چاہیے یار. اب پھر سے قرآن پاک پڑھتے ہیں واپس اور پھر نکالتے ہیں کہ کون کون سی سامنے ہونی چاہیے. سبھی ہونی چاہیے ویسے تو ساری. یہ تو آپ اپنی زندگی گھلا دیں, ختم کر لیں آپ. بس کوشش ہی ہو سکتی ہے, وہی جو بات ہے نا کہ انسان اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. تو صحابہ نے پوچھا کیا اللہ کے نبی آپ بھی؟ اللہ کے نبی نے کہا میں بھی. تو بات کیا رہ گئی کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں محض اعمال کی بیسس پہ نہیں جا سکتا. اب آپ بتائیں بات رہ کیا گئی پیچھے؟ اعمال کی بیسس پہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ محض کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا اعمال کی, کہ وہ کہے کہ میرے اعمال اتنے سالڈ تھے کہ بس میری پکی ہے. جو یہ سوچ رہا ہے اٹس سیلف تکبر ہو گیا نا. یہ تو تکبر میں آپ چلے گئے. رائی کی جانب تکبر بھی, یہ محض اللہ کی رحمت اور کرم ہوگا کہ بھائی. اب جب صحابہ نے پوچھ لیا کیا اللہ کے نبی آپ بھی؟ اللہ کے نبی کی عاجزی دیکھیں, میں بھی. تو ہماری آپ کی بات رہ کیا گئی؟
اور تمہاری آنکھیں دنیاوی خوبصورتی کی تلاش میں ایسے لوگوں سے ہٹنے نہ پائیں اور کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے. یعنی جس کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہوگا اس کی زبان سے اللہ کا ذکر ہوگا ہی نہیں پورے دن میں. تو جس کے منہ سے آپ نے اللہ کا لفظ ہی نہیں سنا, اس کی محفل میں بیٹھنا اور اس کی بات سننا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور خود ایسا غافل نہیں بننا کہ ہماری بھی ذکر, اگر ہماری زبان کو اللہ نے یہ توفیق ہی نہیں دی کہ اللہ کا ذکر, اللہ نکل سکے اس میں سے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. یعنی جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہوگا وہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے ہوگا, اپنی خواہش کے پیچھے, وہ اللہ سے غافل ہوگا. اور جو خواہش کے پیچھے نہیں ہوگا, جو اللہ کو تلاش کر رہا ہوگا, تو جو اللہ کی طرف سے ملے گا اس میں راضی رہے گا. یار بڑی زبردست فیلنگ ہوتی ہے یہ, ماشاءاللہ. آپ سکون میں آ جاتے ہو یار. آپ کو پتہ ہے کہ یار میں نے اپنی ایفرٹ پوری کری, اللہ نے بھائی میرے لیے یہی لکھا ہوا تھا, ایفرٹ آپ نے اپنی پوری کی, بھائی یہ لکھا ہوا تھا, مجھے اسی پہ راضی رہنا ہے. سارا سٹریس ہی ختم ہو جاتا ہے آپ کا کہ یار میرے مالک نے میرے لیے, وہ مجھ سے میرے لیے اس سے میرے لیے بہتر ہی چاہے گا, تو اس نے مجھے یہاں کنارے لگایا نا. اب مجھے آپ بتائیں کہ اگر اس کے یہ بھنڈے نہ ہوتے تو ہم اس کو چترول نہیں کرتے, اس کی چترول نہیں ہوتی تو بیچارہ یہ اپنی کنسسٹنسی شو نہیں کرتا. چترول کے بعد سے ریگولر آ رہا ہے, تو ایک دم اللہ نے دل میں ڈالا, پھر وہ آفٹر سیل والی چیز تھی, وہ ذمہ داری ان کو حوالے ہو گئی, یہ اس میں رائٹ فٹ بھی ہو گئے. اب اس شر میں سے کیا خیر نکلی دیکھو جی. اب پیسے اس نے بھی نہیں جمع کرائے, ایسی بات نہیں کہ اس نے لاکھ روپے جمع کرائے ہو, لیکن ہمارے منہ سے بات نکل گئی کہ یار چلو قرآن کے لیے آنا چاہتے ہو آ جاؤ. اس نے بولا یار چلو میں قرآن کے لیے تو آؤں, بغیر پیسوں کے لیے چلو قرآن والی بات. تو اب میرے منہ سے یہ بھی نہیں نکلا دیکھو اس دن کہ یار پیسے دو گے تو بٹھائیں گے ہم, نہیں یہ تو غلط ہو جائے گی بات. تو ہم نے بولا آؤ, تو اب اس نے اپنی کنسسٹنسی شو کر دی. بھائی اللہ کو وہ اس کا عمل ایسا پسند آ گیا کہ اللہ نے ہمارے دل میں پورا سسٹم ہی تبدیل کر دیا ان کے لیے یار. تو جب اللہ آپ کی اتنی سن رہا ہے, اس شر میں سے خیر نکل گئی, تو یار وہ اللہ آپ کے اوپر اس کی نظر کرم ہے بھائی. اس نے آپ کی کشتی, دیکھو ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں, وہ ہماری کشتی کہاں کنارے لگا دیتے ہیں. بات ہے اس پہ توکل کی. اور ہر غلطی سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. اگر غلطی ہو نا تو سیکھیں کیا. بات یہ ہے کہ اللہ اس غلطی کے اندر ہمیں غافلوں میں نہ رکھے اور اپنے سے جوڑے رکھے. یہ نہ ہو کہ ایسی کوئی غلطی ہو جائے کہ انسان بولے یار اب تو ایسا کانڈ ہو گیا کہ اب معافی مل نہیں سکتی, یار اب چھوڑو اللہ کو, اب تو واپسی کی کوئی امید نہیں. اور یہ شیطان کا بڑا وسوسہ ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے تمہیں توبہ قبول ہے, اب شیطان پتہ ہے کیا وسوسہ ڈالتا ہے, یار غلطی میں نے پہلے بھی کی تھی, میں نے معافی اللہ سے مانگی تھی بڑی سالڈ, پھر ہو گئی مجھ سے وہی غلطی, یار اب تو اللہ معاف نہیں کرے گا, یار اب چھوڑ, اب غلطی ہو گئی ہے نا, اب اس غلطی میں آگے بڑھ جا, اب تو واپسی کا راستہ نہیں ہے. یہ وسوسہ ہے, یہ وسوسہ ہے اس خبیث شیطان کا, اس ابلیس کا. کیوں؟ کیونکہ وہ وعدہ یہ لے کے نکلا ہے. اچھا ابھی موت کا غرغرہ تو نہیں آیا نا, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جب موت کے غرغرے سے پہلے کر سکتے ہو, تو شیطان یہ وسوسہ کیوں ڈال رہا ہے کہ اب تو اللہ معاف نہیں کرے گا. دیکھو کتنی بڑی چال چلی ہے اس نے. اور واقعی میں یہ ذہن میں بات آتی ہے یار ابھی تو اللہ سے, کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی انسانی سوچ کی بیسس پہ تول رہے ہوتے ہیں نا. دیکھو عمر بھائی کے ساتھ 2 دفعہ تم ناراضگی کرو گے نا, تیسری دفعہ میں بولوں گا دفع ہو جاؤ. یہ فارمولہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے. تبھی تو بندے اور اللہ میں فرق ہے. اللہ کبھی بھی نہیں بولے گا دفع ہو جاؤ, کبھی بھی نہیں بولے گا. وہ تم لوٹو گے وہ بولے گا آ جاؤ بھائی. یہ وسوسہ ہے شیطان کا کہ وہ بولتا ہے غلطی ہو گئی, اب یار یہ تو پہلے بھی 10 دفعہ کی تھی, اور 10ویں دفعہ میں اللہ سے توبہ ایسی کی تھی کہ اللہ دوبارہ نہیں کرنی, اب یہ 11ویں دفعہ بھی ہو گئی, اب تو اللہ معاف نہیں کرے گا. پھر بندہ, میں تو دیکھو ایسا بھی ہوتا ہے, اللہ اب اگر میں نے کی نا, اب معاف بھی مت کرنا, ایسی والی بھی ہے نا, مطلب اپنی ایسی پکا عہد ہو رہا ہوتا ہے نا. اب وہ پھر ہو گئی, اب یار وہ تو پچھلی دفعہ عہد کر لیا تھا, اب وہ وسوسہ ڈالا شیطان نے, یار اب معافی نہیں ہوگی, یار اب معافی نہیں ہوگی. دیکھو جی
یہی تو بات ہے ساری، یہ اس کے یہ والے حملے کو سمجھنا ہے نا اس کے. اور دیکھیں جی اللہ نے یہ حملہ ہمیں سکھا دیا سورہ بقرہ کے اندر کہ وہ یہ کہہ کے نکلا ہے کہ میں جس کی وجہ سے مجھے نکالا گیا میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا. یار اس فحاشہ نے جو بالکل اینڈ مرنے سے پہلے اس نے توبہ بھی کچھ نہیں کی سر، لیکن اس نے دل کی کس گہرائی سے اس کتے کو پانی پلایا ہوگا ہے. ایک یہ ایکسٹریم ہے، اور ایک ایکسٹریم ہے کہ ایک بندے نے گناہ کیا ہی نہیں لیکن اکیلے میں لگا رہا وہ اپنی. تو اللہ نے حدیث قدسی میں کیا کہا جبرائیل کو کہ سب سے پہلے بستی اسی کے گھر میں پلٹ دے جا کے. بستی عذاب سلسلہ شروع ہی اس کے گھر سے کریے، اتنا سیلفش بنا ہوا تھا. یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ بھائی اٹھو اٹھو اب شروع کرو میسج. اب سونے کا ٹائم ختم، اب اٹھنے کا ٹائم شروع. بھائی اب لپٹنے کا ٹائم نہیں رہا، چادر میں لپٹنے والے اٹھو اور میرا میسج دو. یہ ہے میسج. اللہ کے نبی تو یار ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی، ابھی ہم نے 43 ایئرس کل میں انس سے یہ ڈسکس کر رہا تھا، میں نے بولا یار ہم 45 ایئرس تک تو آ گئے نا. 40 تک ہم نے وہ بھی پڑھ لیا، پھر 3 سال پرائیویٹ دعوت کے بھی ہو گئے، 2-3 سال تک ہم یہ آگے بھی آ گئے جب یہ پرسیکیوشن شروع ہو گئی. میں نے بولا ادھر تک اور جتنا ہم نے 63 تک کا ہمیں پتہ ہے، یعنی 20 ایئرس تقریباً رہ گئے نا، 43 تو ہو گئے. اس 20 کا جو آگے آنے والی ہے اور 43 اس پورے کے اندر بتائیں کہ اللہ کے نبی نے آرام کب کیا ہے، کمفرٹ زون میں گئے کب ہیں آپ؟ بھائی کمفرٹ زون ہے ہی مرنے کے بعد، وہ بھی تب اگر جنت مل گئی تو، ورنہ. اچھا اب یہ فارمولا بھی سمجھ میں آ رہا ہے، جو یہاں کمفرٹ میں رہا تھا وہ وہاں ڈسکمفرٹ ہوگا، اور جس نے یہاں ڈسکمفرٹ لے لیا ہاں تو یہاں بھیج دے. ہاں جس نے یہاں ڈسکمفرٹ لے لیا وہاں کمفرٹ ہے، اور جس نے یہاں کمفرٹ لے لیا نا، میں نے بولا یار آپ غور کریں، جب اوریجنلی ڈسکمفرٹ لینے کا ٹائم ختم ہوا نا تو اللہ، اور جب کام مکمل ہوا تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ نبی پاک سے پوچھ کر آئے کہ یہ میرے چلنا چاہتے ہیں کہ نہیں. پتہ ہے نا آپ کو، یہ پروٹوکول رسولوں کا ہے بھائی، کہ فرشتہ ان کی روح ایسے نہیں قبض کرتا آگے، کہ اگر آپ چلنا چاہتے ہیں، اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو اللہ آپ کے ملاقات کے انتظار میں. یہ ہے بات، اللہ آپ کی ملاقات کے انتظار میں. تو اب جبرائیل نے آ کے یہ بات جب بتائی تو حضرت بی بی فاطمہ وہاں موجود تھی. تو اللہ کے نبی نے ان سے جب یہ بات کہی تو وہ ایک دم کہ اب ظاہر ہے پردہ فرمانے سے پہلے کا جو ٹائم تھا، تو بی بی فاطمہ نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے ان کو بتایا کہ اب میں نے حامی بھر دی ہے، تو وہ رو پڑی. اس کے بعد اللہ کے نبی نے پھر ان سے کوئی بات کہی تو وہ مسکرا اٹھی، اور حضرت عائشہ وہیں موجود تھی. اور یہ حضرت عائشہ سے حدیث ملتی ہے کہ حضرت عائشہ نے پھر اللہ کے نبی کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ اب تو اللہ کے نبی پردہ فرما گئے کہ مجھے یہ بات آپ ضرور بتائیں کہ اللہ کے نبی نے آپ سے کیا وہ بات کہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے پہلی بات یہ کہی تھی کہ اب جبرائیل آئے اور میں نے حامی بھر دی ہے، اللہ سے ملاقات کی. تو اس پہ وہ رو اٹھی. اور دوسری بات یہ کہی کہ میرے خاندان میں، میرے اہل بیت میں، میرے خاندان میں سب سے پہلے آپ مجھ سے آ کر ملیں گی، یعنی جو کرنٹ لوگ حیات ہیں ان میں. اس کا مطلب کیوں؟ کیونکہ بھائی کرنٹ لوگوں میں سے نا، وہاں تو ملاقات تو ہو گئی آپ کی، وہاں تو آپ کے سارے چاہنے والوں سے ملاقات ہو گئی، حضرت خدیجہ سے بھی ملاقات ہو گئی، پھر جب ظاہر ہے وہ تو پھر انشاءاللہ. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ وہ بات تھی نا. تو پوری زندگی اگر آپ دیکھیں وہ ہے ہی ڈسکمفرٹ. بھائی کمفرٹ تو جب لینے کا ٹائم آیا تو پھر وہ کمفرٹ کی جگہ جنت ہے. دنیا تو ہے ہی ایفرٹ کی جگہ. یہاں آپ یہ نہیں سوچے کہ بھائی میں نے اپنا گلا خشک کیا بغیر کام کرنا ہے، نہیں، گلا خشک ہوگا ادھر اگر آپ نے وہ. ہاں پھر اگر آپ ایوریج رہنا چاہتے ہو تو پھر آپ ڈسکمفرٹ کے بغیر کام کرو. کمفرٹ میں آپ کو ایوریج لائف سٹائل، ایوریج
مقام ملے گا. اگر آپ ایکسلنس کو ہائی کر رہے ہو تو پھر آپ کو ڈسکمفرٹ ہوگا. ٹھیک ہے نا, ڈسکمفرٹ لازمن ہے ایکسلنس کے ساتھ, ایکسلنس کے ساتھ جڑا ہوا ہے ڈسکمفرٹ. بغیر ڈسکمفرٹ لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. اب یہ ہمارے 6 پیکس ہیں نا, ہمیں پتہ ہے کہ ان کو بنانے کے لیے کیا ڈسکمفرٹ اٹھانا پڑتا ہے. ڈائٹ کو خیال کرنا پڑتا ہے, پھر پیٹ کی ایکسرسائزیں کرنی پڑتی ہے, جو اس میں درد نکلتا ہے نا آ کر کے, وہ جو آوازیں, وہ جو پین محسوس ہوتا ہے, لیکن وہی پین پھر خوبصورتی میں نظر بھی آتا ہے. صحیح ہے نا, پھر وہی پین ہے جو آپ کو پاکستان فرسٹ فٹنس کنسلٹنٹ بھی بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, بات یہ ہے. سو ڈسکمفرٹ از دیئر. اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں, اور تمہاری آنکھیں دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کی تلاش میں ایسے لوگوں سے ہٹنے نہ پائیں, اور کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے, اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے, اور جس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے. جس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے. اور حدیں کیا ہے؟ جو جس کا دل اللہ سے غافل ہوگا وہ ظاہر ہے حدیں پھلانگ چکا ہوگا, پار کر چکا ہوگا. وہ ایسے لوگوں کی سرکل کو بھی اللہ نے منع کیا ہے. اگر آپ کا کوئی ایسا دوست ہے کہ اگر اس کی 1 گھنٹے کی گفتگو میں اللہ کا وہ ذکر ہی نہیں کر رہا, ایسے دوست کے سرکل کو آپ ایلیمنیٹ کریں. وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی نہ کوئی موقع ہوگا کہ اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر آ جائے گا. اگر 1 گھنٹہ گزر رہا ہے اور اس کے ذہن, اس کی زبان سے اللہ کا ذکر نہیں نکلا, دنیا کی ساری باتیں نکل گئی. آپ کی پچ کے دوران سب کچھ نکل گیا لیکن اللہ کا ذکر نہیں نکلا. ایسی پچ آپ کی بیکار پچ ہے. آپ کی اللہ ہماری ہی فائدہ ہے, ہماری مجبوری سمجھ لیں آپ اس کو. کچھ نہیں کر سکتے تو کلائنٹ سے فون پہ بات کرنے سے پہلے السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کریں. کلائنٹ بھی حیران ہوگا, یار یہ ہو کیا رہا ہے. آپ کر کے دیکھیے گا. یہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, اس کے منہ پہ پڑھیں. بولے بھائی یہ کیا ہو گیا, یہ پچ کا پارٹ بنا لیں. اب کلائنٹ سے فون پہ بات ہوگی, السلام علیکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ میں ویسی آئے جیسی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. لو جی لو انس بھائی یہ پچ کا پارٹ بنا لیں آپ. ای ڈی ایم سے پہلے یہ پچ کا پارٹ ہونا چاہیے. اب یہ اللہ کا ذکر ہو گیا نا, جب کال کا آغاز ہی اس پچ سے ہوگا. ریلیونٹ ہے کیونکہ ہم نے تو سمجھانی تو ہے اس کو بات کہ اس کے دل میں اترے. یہ تو فرعون کے لیے یہ دعا تھی, تو یہ تو پھر مسلمان بھائی ہے تو اس کا دل گھر نہیں کرے گا کیا. ایک کلائنٹ آیا, اس نے یہی کہہ کے جوائن کیا, بولتے ہیں آپ ہر ویڈیو کے پہلے یہ پڑھتے ہیں نا, اس چیز نے مجھے متاثر کیا, لاکھوں لاکھ روپے دے کے کلائنٹ چلا گیا. بتاؤ, یعنی کلام بھی اللہ کا تھا, روزی بھی اللہ کی تھی, کلائنٹ کے دل میں بھی اللہ نے ڈالا. کس چیز سے ڈالا وہ دیکھ لیں آپ. اللہ کو استعمال تو کرے, اللہ کو یوز تو کرے. اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے استعمال کرو, مجھے یوز کرو, میرے بغیر آگے مت بڑھو. کوئی کام مت کرو بغیر یہ کہے کہ اگر اللہ نے انشاءاللہ بولے بغیر. اور کہہ دو کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے, اور اب جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر اختیار کرے. حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے, جی سی ایف آ چکا ہے, قرآن آ چکا ہے, قرآن کی تعلیمات آ چکی ہیں. جو چاہے اس پہ ایمان لے آئے, جو چاہے کفر اختیار کرے. ہم نے بے شک ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. ظالم کون؟ جو اللہ کا نافرمان ہے, جس کی کناتیں ان کو گھیرے میں لے رکھیں گی. ہم نے ایسی ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں ان کو گھیرے میں لے لیں گی. کناتیں یعنی باؤنڈریز. اب یہ کناتی ہے نا, یہ ہماری دیواریں جو بنی ہوئی کناتیں, سمجھ لیں کہ بھائی یہ جہنم کی آگ,
اللہم اجرنا من النار. ان کو گھیرے میں لے لیں گی، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد کا جواب ایسے پانی سے دیا جائے گا تو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا. تیل کے جو ببل نہیں پھٹ رہے ہوتے، ابلا ہوا تیل جو ہوتا ہے. اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد کا جواب ایسے پانی سے دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا. ظاہر ہے جب آگ ہوگی تو گرمی ہوگی، گرمی ہوگی تو پیاس ہوگی، پیاس ہوگی تو بندہ بولے گا پانی پانی پانی. اب تیل کی تلچھٹ گرم گرم، اب بتاؤ وہ کیا کرے؟ ہلکا سا گرم پانی ایکسٹرا ٹیمپریچر ہونا تو وہ زبان اور تالو جلا دیتا ہے. پانی یہ تیل کی تلچھٹ جیسا، یعنی تیل سمجھ لو کہ آپ کو دے دیا. اللہم اجرنا من النار. بہت خطرناک بات ہے بھائی. اور چہروں کو بھون کر رکھ دے گا. کیسا بدترین پانی اور کیسی بری آرام گاہ. آرام گاہ، بری آرام گاہ، یہ طنز ہے. جس طرح سے وہ بات ہے نا کہ ان کو عذاب کی خوشخبری سنا دو. کیسی بری آرام گاہ. آرام گاہ وہ ہے جہاں پہ بندہ آرام کرتا ہے، بری آرام گاہ ہے. یہ طنزیہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی حق آ گیا نا اور تم نے حق کو انکار کر دیا. جہنم 1 منٹ کے لیے بھی بری جگہ ہے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی بری جگہ ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اب دیکھو یہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تبھی یہ احساس واپس سے اجاگر ہوتا ہے نا. وہ سیرہ سیرہ ہے لیکن قرآن قرآن ہے. اس سے جو آپ کو ریمائنڈر ڈیلی کا، اسی لیے قرآن اور سنت سائملٹینیسلی ہے. صرف قرآن پڑھتے رہیں گے تو سیرہ کا پتہ نہیں ہوگا تو وہ قربانیاں نہیں آپ کو پتہ ہوں گی. صرف سیرہ پڑھتے رہیں گے تو قرآن سے غافل آپ رہیں گے. دونوں کو سائملٹینیسلی لے کر چلنا ہے. اللہ کے نبی کی قربانیاں ہیں کیا؟ جب حضرت عائشہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن. کیسا بدترین پانی اور کیسی بری آرام گاہ. البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو یقیناً ہم ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے جو اچھی طرح عمل کریں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں. اب باغات کا ذکر آ گیا. اب وہ کناتیں نہیں ہیں آگ کی، اب باغات. ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. ان کو وہاں سونے کے کنگنوں سے مزین کیا جائے گا، سونے کے کنگنوں سے. اور اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے باریک اور دبیز ریشم کے سبز کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے. کتنا بہترین اجر اور کیسی حسین آرام گاہ. بری آرام گاہ اور حسین آرام گاہ. فل انجوائمنٹ پروٹوکول. اب کمفرٹ آیا. سارے ڈسکمفرٹ کے بعد اب کمفرٹ آیا. اور جو لوگ ایکسرسائز کی ہے، جن کو پتہ ہے، وہ اس سے ذہن میں رکھیں گروتھ کے لیے ڈسکمفرٹ لینا پڑتا ہے. مسل گروتھ کے لیے یہی زندگی کا فارمولہ ہے. گروتھ کے لیے، زندگی میں ایکسلنس کے لیے، کچھ اچیو کرنے کے لیے یو ہیو ٹو گو تھرو دیٹ ڈسکمفرٹ. دیکھو یہ ایک طریقے سے ڈسکمفرٹ یہ ہے نا کہ اتنے سارے لوگوں کو بٹھانا، کال لینا، گھڑی 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 گھڑی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.